ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. تمام قسم کی تعریفیں، توصیفات، بڑائیاں، کبریائی، ہر قسم کی جو تعریف ہے وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو مالک تنہا ہے، پوری دنیا کو، پوری خلقت کو پیدا کرنے والا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، ندیاں، ہر ایک شے، انسان، جنات، دنیا کی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جو صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی خالی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو تو وہ ایک ہے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے وہ رکوع کیا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائے، وہ صرف ایک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے بنایا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ ہمیں نے بنایا اور ہمیں نے توڑ دیا. وہ ایسا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. دوسرے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ آگ میں باغ لگا سکتا ہے. دنیا کے کوئی مائی کلار یا پوری دنیا مل کر باغ کے اندر آگ نہیں لگا سکتی. اس لیے وہ سب کچھ کرتا دھرتا وہ ذات پاک مقدس صرف ایک اللہ عظیم ہستی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. درود و سلام ہو پوری کائنات کے سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ایمان لانے والے آنکھوں سے دیکھ کر جو صحابی اور صحابیات ہیں ان پر، آپ کی اولاد مطہرات اور ازواج مطہرات کے اوپر بھی درود و سلام ہو. اور قیامت میں کی صبح تک جو ایمان لے آئے اس پر بھی درود و سلام ہو. جو ایمان لائے ایمان باللہ دل کے ساتھ. خطبہ رسول کے آخر میں نے ایک آیت پڑھی جو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، 31 نمبر. آج کا خطبہ بہت ہی اہم موضوع ہے. آج ہندوستان کی تاریخ ہجری کے حساب سے 12 ربیع الاول ہے، جس کو ہم عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، جو کتنی بڑی بدعت ہے، خرافات ہے یا سعادت ہے، یہ آپ انشاءاللہ آج سماعت فرمائیں گے. آپ سنیں. اللہ تعالیٰ صاف الفاظوں میں کہتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو. محبت کیا ہوتی ہے؟
محبت خالی زبانی گیت گانے کا نام محبت نہیں ہے، زبانی کلمے پڑھنے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی ہے کہ جیسا سامنے والا محبوب جیسا چاہتا ہے اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ محبت یہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نام میرا چاچا میں تیری بہت عزت کرتا ہوں، چاچا تیری بہت عزت کرتا ہوں، اور جب چاچا کی خدمت کا وقت آئے تو ناک میں اور منہ میں اور جو ہے دلار میں پوری سلوٹیں آ جائے، تو اس کا مطلب وہ محبت ہوتی ہے۔ محبت زبانی خرچ کا نام نہیں ہے، محبت ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، اس کی سنتوں کو اپنانا، اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا، اصل محبت یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں بتانا چاہتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر دے کہ تم کہہ دو تمہاری امت سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، مجھ سے محبت کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو بخش دے گا جب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ محبت کب کرے گا؟ جب تم رسول سے سچی محبت کرو گے، اور رسول سے سچی محبت کیا ہے؟ اس کے طریقے کو اپنانا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اللہ رب العزت کا پوری دنیا کو نصیحت کا الفاظ ہے، پوری دنیا کو۔ یہاں ہندو مسلمان مسلم غیر مسلم کا نام نہیں ہے، جو کوئی بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ اسوہ حسنہ نبی کا طریقہ اختیار کرے۔ زبانی خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، راستہ میں کہتے ہیں خیالی پلاؤ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ کیا آج میں کاجو بادام حلوے کا میں نے جو ہے وہ راستہ کیا ہے یا شام کا کھانا کھایا، اس سے نہ چاول پکتے ہیں نہ کوئی کھانے کی چیز منہ میں آتی ہے، خیالی پلاؤ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو محبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اور زندگی پر اپنانا، یعنی کہ ایک دن اپنا لیا، 2 دن اپنا لیا، یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو شاطر سمجھتا ہو تو 100 دن اپنا لیا، لیکن ایسے بھی ماشاء اللہ شہر کوئی دیتے ہیں۔ امام الانبیاء، نبیوں کے امام، اماموں کے امام، نبیوں کے امام، پوری امت کے امام، خاتم النبیین، نبوت کو ختم کرنے والے جن کے بعد وہ نبی نہیں آنے والا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اسلام اور دین کی روح ہے۔ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور وہ 1000 کلمے پڑھتا ہے دن میں، اس کی محبت ہی چھوٹی ہے۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا زبانی تو، لیکن ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، جھوٹی محبت ہے۔ سفید صاف الفاظ میں، جیسے سفید کاغذ کے اوپر جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے وہ سمجھنے میں آسان ہوتی ہے، صاف الفاظوں کے اندر جھوٹی محبت ہے۔ صحیح بخاری کی میں کچھ 3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے عام انسانوں کان کھول کے سن لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی انسان مومن یا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ، کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، ہم جو مال کماتے ہیں، جو اپنے گھر میں بلڈنگیں بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں اپنے گھر کو، اور اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بلڈنگ سے زیادہ، اپنے دھندے سے زیادہ، اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک کہ وہ کوئی آدمی سچا مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن تو دور کی بات ہے۔ دوسری یہی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے عزیز دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث ان کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس شخص کے اندر 3 خصلتیں اگر پیدا ہو جائے اللہ کی مہربانی سے، 3 خصلتیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے، وہ انسان ایمان کی ہے حلاوت یعنی مٹھاس کو پا جاتا ہے۔ کیا چیز کیا ہے وہ؟ من کان ورسولہ احب الیہ مما سواہا، جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طریقے سے دل کے اندر اور پورے جسم کے اندر گھس جائے، اس طریقے سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں پوری دنیا اس کو ہیچ بتلاتی ہو کہ میرا رب کیا کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتا ہے، اس طریقے میں زندگی جینا، اس میں جینا سکھایا ہمیں، کیونکہ پورا اللہ کے احکام ہم کو بتانے والے وہ ہیں۔ اللہ تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو آئے تھے دنیا میں، جن کو اللہ نے آخری نبی بنایا تھا، ان کے طریقے کو جب تک کہ تم نہیں اپناؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اسی صحیح بخاری کی
تیسری حدیث ہے صحیح بخاری عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے موجود تھے اور ان کا بازو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر کیا حال ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں. عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے آپ میری جان سے زیادہ، میں اپنا مال آپ کو نچھاور کر سکتا ہوں، اپنے بیوی بچے ماں باپ سب پوری دنیا نچھاور کر سکتا ہوں، بس میری جان کے علاوہ. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کرنے لگ جاؤ، محبت نہ کرنے لگ جاؤ. تب عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس مسئلے کا علم ہوا فوراً سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ہاں اب ٹھیک ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. ہمیں اپنے غریبان میں جاننا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں تک محبت کرتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہمارے گھروں میں زندہ ہے؟ کیا فجر کی نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں منافق اور مسلمان کا ڈیوائڈر ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے؟ جب رزق بانٹی جاتی ہے ہم سوچتے ہیں ہم کام کریں گے تو رزق ملے گی. کام کرنا اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن فجر میں آنا اس سے کروڑوں گنا زیادہ ضروری ہے. اگر مسلمان ہو نبی کی بات مانتے ہو تو سچائی ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کی روح ہے، لیکن اس کی بات مانیں گے تب. لیکن آج ہم نے اس بات کو اور فکر نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ میٹھا ہے میٹھا حق کھانا کھانا تو جو ہمارے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہم مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے اصولوں کے ہمارے مطلب کے خلاف ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دینا، جس کو کہتے ہیں سنی انسنی کہہ دینا، دیکھی اندیکھی کر دینا جس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیا ہے اور اس کی علامتیں کہتے ہیں نشانی کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. آج لوگوں نے مت گھڑت بنات خرافات سالوں سال کرتے ہیں، آج کے دن کی خصوصی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دے دیا ہے اس کو عید میلاد النبی کو. سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بند ہو رہی ہے. بسم اللہ. ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا سالوں سال زندگی بھر واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا زندگی بھر ہمارے اوپر لاگو ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو مرتے دم تک، پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک، تاکہ ایک دن ہی جو ہے کلمے پڑھ لینا، لمبے لمبے جو ہے جلوس سے نکال دینا، لمبے لمبے محمد کے دعوے کر لینا، ایک دن ہماری عمر کی جو ہے باتیں ماننا لاگو نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ہمارے اوپر لاگو ہے. سوچنا یہ کہ کیا محمد رسول کا یہ انداز جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، جو صحابہ اور تابعین کے خلاف ہے، ان سے ثابت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس تیس عید کہتے ہیں خوشی کا دن، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحاباؤں کی زندگی میں ہے، نہ تابعین کی زندگی میں ہے، نہ امام اربعہ چاروں اماموں کی زندگی میں، چاروں اماموں کی زندگی تک. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 123 ہجری تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 113 سال بعد تک جو ہے یہ نظام نہیں تھا عید میلاد النبی منانے کا. یہ بعد کی پیداوار ہے. اللہ عالم 200 سال بعد یا 400 سال بعد، اللہ عالم. حدیثیں خاموش اس کے لیے یہ بالکل من گڑت جھوٹ فراڈ اور جس کو کہتے ہیں خرافات اور بدعات ہے. یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، کڑوی ہے لیکن سچ ہے. بعد میں اس ربیع الاول کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن کا بتایا ہے، اصل میں تو یہی حقیقت نہیں ہے. پوری دنیا کا اس بات پر اجتماع ہے، پوری دنیا کا جو عقل مند ہے، ایمان والے بھی اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جو عقل مند ہے، جنہوں نے کتابوں کو جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا شکر تو ملتا ہے، موت کی شہادت تو ملتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ 12 ربیع الاول کی بہت زیادہ اختلاف ہے. کوئی 8 ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول بتاتا ہے، اور کوئی 12 ربیع الاول بتاتا ہے. اور پیران نے بھی القادر فلانی کا کہتا ہے یہ تینوں ہی غلط ہیں، جن کو ہم بھی نہیں مانتے ہیں ان کو.
جو قرآن میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 10 محرم کو آپ کی پیدائش ہوئی اللہ عالم. اور سبوت کیا ہے؟ قرآن میں 10 محرم بتائیے. کتاب اٹھائیے منیت الطالبین جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان پہ ان کی قبروں میں رحمتیں نازل کرے, انہوں نے پوری کتاب اپنے 10 مبارک ہاتھ سے لکھی ہوئی. اس کے اندر لکھا ہے منیت الطالبین کتاب کا نام ہے کہ 10 محرم کو آپ کی پیدائش ہوئی. کہنے کا مطلب کافی سارا بہت بڑا اختلاف ہے, لیکن زیادہ مؤرخین زیادہ آپ جو سیرت کی کتابیں لکھنے کی لکھتے ہیں جو ان کی جو ہزاروں سیرت کو جب دیکھیں گے تو زیادہ مؤرخین 9 ربیع الاول اور 20 کا دن اور آج لیٹ کا زمانہ ہے. آپ سب کو پیچھے جا کے لیٹ کا حساب لگا دیجیے انشاءاللہ بإذن اللہ عرب کی تاریخ کے حساب سے جو عرب نے پہلے سے کہا نا 9 ربیع الاول ملے گا. یہ چیلنج ہے اس ناچیز انسان کا 9 ربیع الاول ملے گا. اور آج ہم بہرحال قرآن و سنت کی پیدائش کے اندر کافی جو ہے اختلاف ہے وہ الگ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ 9 تاریخ کو 12 ربیع الاول کی آپ موت ہوئی تھی. پتہ چلا کہ ہم نے موت کے دن یہ خوشی کا دن بنا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن یا حدیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ عید الفطر جب رمضان ختم ہوتا ہے 29 حدیث ہوگی اس کے بعد یہ کم شوال یہ کم کہتے ہیں ایک شوال جب آتا ہے تو عید کا دن ہے, کوئی اختلاف نہیں. جب عید الاضحیٰ کا چاند آتا ہے تو 9 تاریخ کو یوم عرفہ کا معنی حج کا دن ہوتا ہے اور حج کے دن کے دوسرے دن قربانی کا دن ہوتا ہے جس کو عید الاضحیٰ یا بقرعید کا دن بھی کہتے ہیں. لیکن اس عید کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابوں کی اسٹوری کے اندر ہے اور نہ ہی کسی عالم دین جو واقعی قرآن و سنت میں آئی ہو کسی بھی کتاب کے اندر یہ ثبوت نہیں تھا. حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر کتاب العیدین, عید کا مطلب ایک, عیدین کا معنی دو چیزوں کا اچھی حد تک تو موجود ہے, تیسری کوئی عید نہیں ہے. کیا پھر یہ تیسری عید کے اندر موقع یا رات کو جلانا یا لائٹیں جلانا یا دن کے اندر جو ہے وہ گیت گانا جیسے وہ کیا بولتے ہیں نظمیں گانا اور ہلڑ بازی کرنا جھوم کے ڈانس بھنگڑے اور یہ کیا آج کل کے نئے فنکار چیزیں یہ آ گئے ہیں جو اتنا شور شرابہ کرتی ہے کہ کوئی انسان دماغ اٹھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے اندر جو ہے وہ بازاروں کے اندر ہلڑ بازی کرنے والے تھے, شور شرابہ کرنے والے تھے؟ ارے مسلمانوں اور ایمان والوں کبھی نبی کی سیرت بھی دیکھ لیا کرو, نبی کی اسٹوری بھی پڑھ لیا کرو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو 1000% سچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولا صحاب الاسواق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ ایک عزت مآب انسان ہوں گے پوری دنیا میں قیامت تک انسانوں کے لیے. یہ تورات اور انجیل کے اندر لکھی گئی. اور آج ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ ہلڑ بازی یہ ڈسکو بھنگڑا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ اللہ کے لیے اپنے ایمان سے جوڑو, اپنے دلوں کو. اگر ہم اپنے گھر میں بھی یہ کام کریں ٹائم بیٹھے تو پڑوس کو تکلیف تو نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہم نبی کی پیدائش کے نام پہ کر رہے ہیں اور وہ بھی نبی کی موت کے دن کر رہے ہیں. اللہ کی قسم بار اپنے اوپر کوئی ثبوت نہیں دے سکتا. آج نیک کا زمانہ ہے اور یہ سجاوٹ یہ جو سجاوٹ کرتے ہیں جس پہ نظر کتنے لاکھوں روپئے اگر پورے ہندوستان پاکستان کا حساب لگا دیا جائے تو کروڑوں میں خرچہ چلتا ہے جس کو فالتو اسراف کہتے ہیں. فالتو خرچ اور فالتو خرچ کرنے والا کون ہے؟ تمام عقل والے ایمان والے تو مانتے ہیں, عقل والے بھی مانتے ہیں کہ فالتو خرچ کرنے والا شیطانی کام ہے اور شیطان کا کہنے والا شیطان کا بھائی ہے. باتیں دوستوں میری اوپر ماں بہنوں بیٹیوں کڑوی ہے لیکن سچ ہے. اس سجاوٹ کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ گئے, اپنی بیٹی تخت جلد کے گھر پہ گئے. صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے. وہ گھر کس کا تھا؟ بیٹی کا بھی تھا, داماد کا بھی تھا. اور داماد کون تھے؟ ڈبل رشتہ. ایک ام زاد, ام کہتے ہیں چاچا کو. چاچا کا بیٹا بھائی بھی تھا اور بعد میں اپنی بیٹی کے نکاح میں تو وہ داماد بھی ہوں گے, مطلب پیارے بھی تھے. ان کے جب گھر گئے تو علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے. بیٹی گھر میں موجود ہے. دروازے میں دیکھا کہ خوبصورت کپڑا جس کو ہم آج کل یہ کیا نام لیتے ہیں کپڑوں کو سجاوٹ کے طور پر جو بناتے ہیں قیمتی کپڑے, وہ گھر کے دروازے میں لکھا ہوا تھا. کپڑا دیکھ کے وہی سے وہی پڑ گئے جس کو دروازوں کے اوپر یا جانبوں کے اوپر ہم لوگ لگاتے ہیں. وہ کپڑا دیکھا تو وہی سے بیٹھ گئے. بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ
اللہ کا رسول آئے اور میرے گھر پہ نہیں آئے، کیا وجہ خیر تو ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہم چلے گئے اور علی رضی اللہ عنہ آئے تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھبرائی ہوئی اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ علی اللہ کے پیارے نبی آئے تھے، میرے ابا آئے تھے گھر میں جا کے دروازے کے پاس سے بس ایسا دیکھا اور چلے گئے، تو کیا وجہ ہے اللہ جانے۔ علی رضی اللہ عنہ فوراً دربار خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کی قربان، اللہ کے سن مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ گھر پہ آئے تھے، چلو میں تو گھر پہ نہیں تھا، آپ کی نور نظر رخت جگر آپ کی بیٹی تو گھر پہ تھی اور آپ مجھے بغیر واپس آ گئے، ہمارا کلیجہ نکل رہا ہے، بتائیے بات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری میں دیکھیے، ماں دی وجہ دنیا، یعنی ہمارا دنیاوی آرائشوں سے دنیاوی یہ سجاوٹوں سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ بولا کیا ہوا؟ کیا کہا تمہارے گھر پہ میں نے خوب پردہ لٹکا ہوا دیکھا، تو وہ گھر پہ دروازے کے نیچے روکے ہمارے گھر میں داخل ہونا مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے واپس آ گیا۔ تو آ کے علی رضی اللہ عنہ پھر آ کے فاطمہ سے بتایا کہ یہ وجہ تھی، تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ اس پردے کے متعلق ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا کریں ہم اس پردے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیمتی پردہ ہے، قیمتی کپڑا ہے، پھینکنا نہیں ہے کچرے میں، کرنا کیا ہے اس کو جو ہے وہ فلانے گھر کے مدینہ کا فلانا ایک گھر غریب گھر اس کو لے جا کے دے دو تاکہ وہ اس کو بیچ کر اپنے گھر کی کوئی ضروریات، شاید اس کو پہننے کو کپڑے کم پڑ رہے ہو، شاید اس کو کھانا گھر پہ کم پڑ رہا ہو، وہ اس میں اپنے گھر کا خرچ کو پورا کر دیں، اس نیت سے اس کو دے دیا جاؤ اور بتا دو حاضر جو گول کو کا مقام ہے کہ وہ پیغمبر جو قیمتی کپڑا اپنی بیٹی اور داماد کے گھر پہ دیکھ لے تو تیار نہیں۔ آج نہ جانے کتنے تھان ہم لوگ ہیں باتوں صاف میں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے پیسے شیطانی کام ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں، خطبے کا وقت لمبا نہیں ہوتا اس لیے پوری اسٹوری نہیں کہہ سکتا، اللہ کے لیے شیطانی کاموں سے اور بدعات اور خرافات سے بچ جائیے تاکہ ہماری قبر ہو جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے۔ ان ایک دن کی محبت سے نہ قبر میں روشنی ہونے والی ہے اور نہ آخر اور آخرت ہماری سمجھ والی ہے۔ اگر ہم نے اپنی قبر کو نور بنانا ہے، رحمت والی بنانا ہے تو نبی کے طریقے کو زندگی بھر بنانا ہے، پیارے نبی سے اپنی زندگی بھر محبت ہونی ہے، زندگی بھر، ایک دن یا 100 دن نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ آج موسیقی، میوزک، بے پردگی، مرد عورت ساتھ میں گھومنا یا اللہ کے اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت کی اللہ کے ہم پروموٹ کرنا مشہور بنا کر ضرور، یعنی کہ لوگ راتوں کو جلا کے آج کل بتیوں کا شروع ہو گیا، پہلے وہ آگ لگا کے پہلے وہ تھا، یہ سب آتش بازی ہے، آگ والا کام ہے۔ اور یہ کون کرتے ہیں آتش باز؟ کون سے بابو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کام آتش بازیوں کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ نجوان، یہ ایران کا جو بادشاہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اور اس عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتویٰ دی، وہ آتش بازی کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا بھی کرتے تھے اور آگ والا کام کر کے اس ٹائم کی جو بھی کوئی بتیاں یا مشق تھی وہ جلا کر خوشیاں مناتے تھے۔ آج وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، عقل والوں، ایمان والوں، جھنجھوڑو اپنے دلوں کو، اپنے خود کے کارناموں کو اگر مسلمان ہو۔ آخری بات، اگر ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہوتا بھی، اگر مان لیں ہے تو نہیں، مان لیں کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہوتا بھی، جس میں بہت امت کا اختلاف ہے، لیکن 12 ہی ربیع الاول موت کا دن ہوتے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی عقل والے کا، ایمان والے کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جب ہمارے گھر میں اگر ایک طرف بچہ پیدا ہو جائے بہت مدتوں بعد، 10 سالوں بعد، اور دوسری طرف ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے، کیا ہم بھولے بازی کریں گے، آتش بازی کریں گے، بیٹے کی خوشی منائیں گے یا باپ کا غم منائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے باپ کے نام میں یارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے کہ نہیں؟ سنو ایمان والوں، بات کو سمجھا کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ نے ہم کو بتایا کہ تمہاری مائیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ہمارے باپ ہوئے، اگر اس دن مان لیا جائے کہ آپ پیدا بھی ہوئے تو اسی دن آپ کی موت ہوئی، پھر یہ جھوٹا جشن لاکھوں کروڑوں روپے برباد کرنا اپنے حلال کمائی ہے۔ کوئی عقل مند آدمی کمائی کے پیسے آپ میں ڈالتا ہے کیا؟ کوئی کچرے کے ڈبے میں ڈالتا ہے کیا؟ کوئی عقل مند آدمی؟ اللہ کے لیے سوچیں،
اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں جو ہو رہی ہیں آج کے دن یہ بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا پچھلے خطبے میں نے کہا تھا کہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ شیطان کو توبہ کر پڑی تو اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، بھلائی کا کام سمجھ کے کرتا ہے، سماجی اچھائی کا کام سمجھ کے کرتا ہے، وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ اس لیے اس کو توبہ کی نصیب نہیں۔ مشرک شرک کرنے والے کو سمجھ آ سکتا ہے کہ میں جس قبر کے نام کی دہائی دے رہا ہوں، جس کے نام کا میں جو ہے سیڑھی مار رہا ہوں، جس سے میں ڈرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ آ جائے، اس لیے سیڑھی مارتا ہوں، میرے گھر میں رزق آ جائے، بیٹے آ جائے، خوشی آ جائے۔ لیکن یار یہ تو مرا ہوا مردہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے دماغ میں کبھی اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے بدعت جو ہے وہ شرک سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ بچ جاؤ شیطان سے اور شیطان کے کاموں سے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سوموار کا دن جو ہے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ سوموار کا اور جمعرات کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کی پیدائش شریف اور سوموار اور جمعرات کے دن ہر ایک انسان کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو ہے وہ روزے کے کپڑے کے لپیٹ کے اللہ کے پاس پہنچے۔ تو خوشی سے آپ روزہ رکھتا ہے یا پھر کھانا پینا کرتا ہے؟ عید اور بقرعید کے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ حرام ہے روزہ رکھنا ہوتے ہیں۔ عید اور بقرعید کے دن حرام ہے روزہ رکھنا، خالی سخت منع نہیں ہے۔ اور آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم کھانا پینا کرتے ہیں، لوگوں کو سبھی کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ لوگوں تھوڑا سا ایمان کے ساتھ غور سے بات کو سنو۔ اس ایک دن کی محبت جھوٹی محبت مت کرو، زندگی بھر میرے پیارے نبی سے محبت کرو، اس لیے کہ جس کسی نے میرے اس نبی کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرا کہنا مانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرا کہنا مانا۔ کیا ہم اللہ نبی کا کہنا مان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے خوشی کے ایام، غمی کے دن کیا ہم نبی کے طریقے پر چلتے ہیں؟ اگر نہیں چلے تو آج سے سدھر جاؤ۔ اس شاعر نے کہا ہے نا کہ اٹھ جاگ مسلمان خواب دے رہا سے ذرا، اپنی آنکھیں کھول ہوئے اب دیکھ سے میرا ہو گیا۔ کہیں یہ نہ کہ آنکھیں بند ہو جائے اس دن تم بولو یار اب سے میرا ہو جائے، اب میں توبہ کر لوں، اب میں جو ہے نیک کام کر لوں، شرک و بدعت سے بچ جاؤں، اب میرے سمجھ میں آیا۔ اس دن فرشتہ بولتے تھا جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ فرشتہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اس کے اندر سے مانا ہی نہیں کرتا۔ ہم ہزاروں کروڑوں کو غلطی کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں، اس لیے کرتے ہیں، اس لیے ہم سوری سمجھ کرتے ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ، لفظ عید میلاد النبی منانے والوں کے اپنے عقائد کے برخلاف ہے۔ تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، ایک طرف تو شروع سے ہے آخر تک رہیں گے۔ ایک تو اللہ کا نور ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا ٹکڑا شروع سے، اور اردو میں کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اس کا ایک اللہ کی ہے، باقی پوری دنیا کو بنا ہوا ہے، انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو کوئی بھی ہو، آسمان ہو، سورج ہو، پہاڑ ہو، دنیا کی کوئی شے زندہ نہیں رہی۔ اس زمین کو بھی موت آنی، یہ بھی بدل دی جائے گی، یہ آسمان بھی بدل دیا جائے گا، باقی ذاتیں اللہ کی نہیں۔ تو جب یہ شروع سے نور من نور اللہ، تو اس کا مطلب پہلے سے پیدا کیسے ہوئی؟ خود یہ جو بتاتے ہیں آپ لازم آج پیدا ہوئے، ایک طرف تو بولتے ہیں آج پیدا ہوئے، اور ایک طرف کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے اور ہمیشہ سے، جب ہمیشہ سے ہے تو بار پیدا کیسے؟ آدمی جب چوری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے پیروں پہ نشان چھوڑ دیتا ہے، اور جب غلطی کرتا ہے وہ سوچتا ہے میرے کو کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بھول جاتا ہے کہ رب نے تو دیکھا ہے جس وجہ سے پیدا کیا۔ دن ہو یا رات اس میں تو کوئی چیز وقت بھی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، کچھ چند کھوکھلے جو مختصر ان لوگوں کے جو دلائل ہے وہ بھی شروع کر کے میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اپنی لونڈی حبیبہ کو آزاد کیا تھا، تو وہ سنت کس کی تھی؟ وہ تو ایک دن ہی کیا تھا نا، کیا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لایا؟ کیا زندگی میں وہ مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو کے نہیں بنا؟ وہ ایک دن کی محبت، یہی کام ہم آج مسلمان کر رہے ہیں، ایک دن کی محبت باقی پوری زندگی میں مانی۔ اللہ کے لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اگر کرنا ہی ہے ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود دیجیے. اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے لوگوں، اے عقل والوں، اے ایمان والوں، میں اور میرے فرشتے میرے پیارے نبی کو درود سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی بھیجو. اور درود کے فائدے کیا ہے؟ اگر آپ تفسیر غور سے پڑھو گے تو زندگیاں سمجھ جائیں گے. دل کی مرادیں پوری ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ راضی ہوتا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی سمجھتی ہے. جو سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو اور کم سے کم جمعے کے دن درود مانگنے درود پڑھنے والا آدمی کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے دلی تمناؤں کو جو اس کو یاد آتی بھی ہے اور یاد نہیں بھی آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. کرنا تو ہم نے یہ ہے کہ درود بھیجنا نہ کہ جھوٹی محبت دنیا کو دکھانا ہے. یا اللہ تیری پاک عظیم ذات کے سامنے ہم جو ہے آج تک جو ہم نے گناہ کیا اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہم انک عفو رحیم کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ جو انسان اپنے گناہوں کا معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. لہٰذا ہم سب تیری پاک اونچی عظیم ذات کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے آبا و اجداد جو ایمانی گھر میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے گناہوں کو بخش دے اور ان سب ہمارے ماں باپوں کو ہمارے دادا دادیوں کو تمام اولیاء اللہ کو جو ایمان گھر میں گئے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کی قبروں کو عذابوں کو ختم کر دے. اللہ ان کی قبروں کے اوپر اپنا رحم و کرم کر دے. اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو ہمیں تیرے رحم و کرم سے بخش دے. ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھنا. تجھے تیری رحم و کرم والی ذات عظیم ذات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے غفور رحیم جو جوان لوگ کو روزی سے دو چار ہیں اللہ ان تمام جوانوں کو سبھی کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جو جوان بچے لڑکیاں بے شادی شدہ ہیں جو جوان ہو گئے ہیں اللہ ان کے لیے شادیاں کرنے کے لیے آسانیاں عطا فرما. سب سے پہلے ان کو شادیاں کرنے کی اور اچھے اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو دعا کرنا چاہتے ہیں وقت بھی نہیں ہے اور بھول بھی جاتے ہیں اے غفور رحیم تجھے تو سب کچھ پتا ہے. ہماری دلی تمام دعاؤں کو تمناؤں کو تیرے رحم و کرم سے قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ایک اعلان تھا پچھلے جمعے کو میں نے کیا تھا جو آج شام کو مغرب کی نماز سے پہلے 6 بجے کا ٹائم ہے مغرب سے پہلے ہوگا. جہاں 10ویں بار میں جو لوگ اچھے نمبروں سے خصوصی 70 نمبروں سے جو زیادہ جو لڑکے اور لڑکیاں آئی ہیں ان کو انعام دیا جائے گا. سردار شہر روڈ کو قیام کہنے کا مطلب ہے آج شام کو.